السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج میں نے اللہ میاں سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے میری رہنمائی فرمائیے. قرآن کھولا ٹرانسلیشن والا، تو اس کی جو آیات نکلی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو یہ جو ہے سورہ الکہف نکلی ہے، 18 نمبر کی صورت ہے. اور سورہ الکہف جو قرآن کی 18 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیات نکلی ہیں فرام 47 to 51. اور میں اس کا عربک نہیں پڑھوں گی، صرف اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور جو فٹ نوٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گی. ٹھیک ہے؟ میری آواز آئی ہوپ آپ کو ٹھیک آ رہی ہو. تو بس اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنائیے، اور اس سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہمیں ہدایت ملے، اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرماؤ. اور تعالیٰ جو آپ کی نافرمانی والے اعمال ہیں یا وہ اعمال جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور جس سے ہم حق سے اور ہدایت سے دور ہوتے ہیں، ایسے اعمال سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرما. اور اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے اعمال میں ہمارے قرآن کو لے آئے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما دے. آمین آمین. تو میں پڑھ رہی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. جب بھی قرآن کھولیں تو سورہ نحل کی آیت ہے، 16 نمبر صورت ہے نحل، اور اس کی 98 نمبر کی آیت ہے. اس میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے. اور میں جو سمجھی ہوں اس بات سے کہ شیطان وسوسے دیتا ہے، اور ایک وسوسے بھی سے بھی جو ہے نا وہ شیطان جو ہے ایک وسوسے سے بھی جو ہے نا انسان کو اللہ سے بہت زیادہ دور کر دیتا ہے، اور بالکل مطلب جہنم کی طرف لے جاتا ہے. مطلب ایک وسوسہ جو ہے نا وہ بھی انسان کو بہت برے طریقے سے پھنساتا ہے، جو میں سمجھی ہوں اس چیز سے. تو ٹھیک کر لینا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تو ہم اس کی بات پہ عمل کریں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں، اور اس نیت سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ میں شیطان مردود کے شر سے بچا. شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھ رہی ہوں میں 47 سے لے کے 51 تک. فکر اس دن کی ہونی چاہیے. اب دیکھیں میں پریشان ہو رہی تھی، اپنی دوسری فکرات میں تھی، اور میں نے قرآن کھولا یہ دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت دے. تو نکلی کیا فکرات کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اتنی پریشانیاں اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے، تو دیکھیں نکلا کیا. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جس میں درج نہ ہو گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. یہاں جو بھی رکوع تھا، جہاں سے بھی شروع ہوا تھا، وہ یہاں پہ اینڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، ہم اپنی فکرات میں تھے، میں اپنی پریشانیوں میں تھی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے رہنمائی فرمائیے. تو نکلا کیا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تم جو ٹینشن لے رہی ہو، یہ ساری جو تم ٹینشن دنیا کی تم نے پالی ہوئی ہیں، اپنی پریشانیاں، یہ وہ لوگوں کی پریشانیاں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فکر تو اس دن کی ہونی چاہیے. یعنی قیامت کے دن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، اس آخرت کے دن کی حساب کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی فکر کرو. یہ تم دنیا کی کیا پریشانیوں میں تم نے اپنے آپ کو بالکل گلا لیا، ختم کر رہی ہو. تم فکر تو اس دن کی کرو. فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بھر نہ پاؤ گے. نا پہاڑ جب چلیں گے، اور میرا خیال ہے قرآن کی کوئی آیت، میرا خیال ہے ہم جب یاد نہیں آ رہا، بچپن میں جو ہے ہم جب ترجمے پڑھتے تھے قرآن کے اپنے دینیات وغیرہ میں، ہم نے قرآن میں لکھا تھا نا دھنکی ہوئی روئی کی طرح جو ہے پہاڑ ہوں گے. پتہ نہیں اللہ علم، میں بھی اس پہ میں تھوڑا سا پڑھ کے ہی کہہ سکتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. یعنی پہاڑ جو ہے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائیں گے تو زمین برہنہ ہو جائے گی نا. ظاہر ہے پہاڑ ختم تو زمین بالکل ایک طرح سے برہنہ ہی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اور تم مطلب اس دن کی تم فکر کرو جب یہ قیامت کا دن ہوگا کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا. یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچہ جو پیدا ہوگا قیامت تک، اس میں سے
اس میں سے مطلب سب موجود ہوں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف لائنز بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ دیکھو میں نے دوبارہ سے پیدا کر لیا نا تمہیں، اب یقین آ گیا تمہیں کہ آخرت آنے والی تھی، اور تم نے جو ہے کیا کیا دنیا میں، تم نے اسی کوئی تیاری نہیں کی، دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس۔ دیکھیے ہم لوگ دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے گا، دنیا میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال جو ہے نا وہ بالکل آخرت پہ نا یقین ہونے والے اعمال ہیں، کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کی حرکتیں، نہ ہمیں اپنی حرکتوں پہ، چلو دوسروں کی حرکتیں ہم کیا دیکھیں، لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ یار یہ کیسے اعمال، یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ قرآن مطلب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے، مطلب بظاہر بہت اچھے مسلمان، نیک مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن عمل دیکھو مطلب بالکل ہی جیسے آپ کے ساتھ کچھ برا کریں گے اس طرح سے، چلاکیاں تیزیاں، مطلب کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مطلب اس دن کیا ہوگا ہمارا؟ مطلب میں تو اپنے بارے میں زیادہ سوچتی ہوں، میں بولتی ہوں کہ یار میرا کیا ہوگا، میرے تو اتنے برے اعمال ہیں، میں تو کتنی باتیں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں، میں پوری نہیں کر پاتی ہوں، نہیں کرتی وہ پوری، بلکہ اس کے اگینسٹ کرتی ہوں، بہت ساری چیزیں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری میں تو اپنی فکر میں ہوتی ہوں کہ کہیں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے تو کوئی زیادتیاں جو ہو رہی ہیں، میں اس کی طرف دھیان کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن سب کے سب جو ہے لائن بنا کے اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہے گا لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال جو ہے وہ سامنے رکھ دیے جائیں گے، تمہیں دکھائے جائیں گے، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، وہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی تو اس میں درج نہ ہو گئی۔ اب دیکھیں ہم اس زمین کے پیچھے کتنا مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ ہم اس زمین کے پیچھے کتنا مرتے ہیں، اس کی چمک جمک، اس کی ہماری زمینوں کے رقبے اور یہ اور وہ، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے زمینوں کی، ہماری زمینیں یہ وہ، لوگوں کو ہوتی ہے ٹینشن، ہمیں بھی بہت ہوتی ہے کہ جو ہے نا کوئی ہماری چیز پہ قبضہ نہ کر لے یہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جو مجھے ایک دم سے کلک ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہاڑوں سے چلائیں گے تم زمین کو بالکل بھرا نہ پاؤ گے، یعنی اس روز تمہیں پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، جن زمینوں کے پیچھے تم مرتے ہو، جو زمین تمہارے لیے ہے کہ ہاں ہمارا گھر، ہمارا یہ، ہمارا وہ، اور جن زمینوں پہ جو ہے یہ مالز اور بلڈنگز اور یہ جو ساری اٹریکشن کی چیزیں اور لائٹس ہیں، لائٹننگ اور یہ وہ بنائیں، تو صرف زمین ایک بالکل چٹھیل میدان کی طرح بالکل برہنہ ہوگی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے پیچھے تم مر رہے ہو، اور زمین کا تو حال یہ ہوگا کہ ہم پہاڑوں کو ختم کر دیں گے، پہاڑوں کو چلائیں گے تو زمین تو بالکل برہنہ نظر آئے گی، اور اب دیکھیں کہیں بھی جو ہے زلزلہ آتا ہے اور اس جگہ کی حالت کیا ہو جاتی ہے، اور مجھے جو باجی قرآن پڑھاتی ہیں تو مجھے وہ پڑھائی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی ایک مرتبہ کہ جو ہے نا تم دیکھو گی، انہوں نے مجھے کہا کہ تم دیکھو گی جہاں پہ پہاڑ جو ہے ان کو زیادہ کاٹا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، وہاں پہ تم دیکھو زلزلے زیادہ آتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ اس وقت یہ جو زلزال، سورہ زلزال ہے اور ساری زلزلوں والی بات ہے، تو یہ کوئی مشکل، اگر ہم اس بات کو اس طرح سے رکھ کے دیکھیں نا تو زلزلے آنا تو پھر ظاہر ہے پہاڑ ختم ہوں گے تو پھر زلزلے ہی آئیں گے، اور کیا ہوگا، اور پھر یہ زمین جس کے پیچھے ہم مرتے ہیں اپنی زمینوں کے پیچھے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ان کو بنہ نہ پاؤ گے، اور اصل چیز تمہارے نامہ اعمال کی ہوگی اس وقت کہ تم نے کیا اعمال کیے تھے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ اب جو مجرم لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، دشمنان ہیں، اور جو کچھ میں اس پہ بھی رکھ کے دیکھ لیتی ہوں کہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے کس طرح سے مطلب ہوں گے کہ جو ہے نا اپنی چھوٹی بڑی حرکتوں پہ جو ہے وہ پریشان اور حیران اور پریشان ہو رہے ہوں گے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اب دیکھیں ایک طرح سے ہم سوچتے ہیں نا، جب قرآن کھولتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو بس پھر یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جو مجرم ہوگا، جو برا عمل کرے گا، تو چھوٹی بڑی حرکت جو ہے، اور اگر ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم اپنی غلطیوں پہ زیادہ نگاہ کریں، ہم اپنی غلطیوں کو بھی نہ وہ دیکھیں نا، صرف دوسروں کو کیوں برا ہم سمجھ رہے ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے کیا، اپنی غلطیوں پہ زیادہ توجہ دیں، تو اس دن کیا ہوگا کہ جب ہمارے اعمال جو ہمارے سامنے جو رکھ دیا جائے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ چھوٹی بڑی کوئی بھی ایسی حرکت ہماری ایسی نہیں ہوگی جو اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھی نہ ہو،
ٹھیک ہے. تو جو کچھ بھی وہ سورہ قاریہ میں میرا خیال ہے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مطلب فرمایا ہے کہ مطلب جو ذرا برابر بھی نکل آئے گا اسے پائے گا، جو ذرا برابر بھی برائی لے کر آئے گا اسے پائے گا. تو ہر چیز ایک ذرہ بھی جو ہے نا نیکی اور اچھائی اور برائی کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی چھوٹی بڑی مطلب انسان کہہ رہا ہوگا کہ ہے یہ کیا کیسی کتاب ہے ہماری کم بختی اس کتاب میں، تو اس نامہ اعمال میں، تو نامہ اعمال ہوگا ایکچولی، اس میں کوئی چھوٹی بڑی حرکت بھی ہماری بچی نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہیں کرے گا، نہ ظلم نہ کرے گا. اس پہ جو بھی جہاں سے بھی رکو شروع تھا وہ ختم ہے. دنیا میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم عمل کرتے ہو نا وہی تمہارے آگے نکلتا ہے. تو ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یوں کیوں کر دیا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہم بلیم نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال کی تو توبہ کرنی چاہیے. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں آدم علیہ السلام والی چیز کرنی چاہیے کہ جب ان کی جو ہے وہ کپڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑے ان کے اتروا لیے تھے. جب انہوں نے فروٹ کھا لیا تھا غلطی سے، وہ پھل کھا لیا تھا جو فاربیڈن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، انہوں نے کھا لیا تھا، اور مطلب جس طرح سے ان کے سطر جو ہے وہ کھل گئے تھے، اور کس طرح سے درختوں کے پتوں سے تو انہوں نے اللہ سے توبہ اپنے جنت سے نکال دیے گئے تھے، شیطان نے ان کو بھٹکایا تھا. تو انہوں نے توبہ کی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعا موجود ہے قرآن میں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ اپنی نفس پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں رحم نہ فرمایا ہم پر اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً خسارے میں پڑ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم نقصان میں پڑ جائیں گے. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے. آمین آمین. اپنی غلطیاں جو ہے نا وہ دیکھیں، دوسروں کی غلطیاں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، مانا کہ ہمیں برا لگتا ہے وقتی طور پہ، بہت زیادہ برا، ویسے بھی برا لگتا رہتا ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، کیونکہ دیکھیں نا ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس پہ نگاہ کرنی ہے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے پوچھے گا نا. ہمارے نامہ عمل میں بھی تو ہماری ساری ذرہ برابر اچھی اور ذرہ برابر برائی لکھی ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے سوچو. اپنا بھی دیکھیں. آگے پڑھ رہی ہوں ترجمہ، یاد کرو. اچھا یہ اسی مطلب وہی انہی آیات میں سے ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی آگے نہیں پڑھ رہی ہوں، وہی مطلب 47 سے 51 کے درمیان جو ترجمہ ہے وہی پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کنٹینیو کر رہی ہوں. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب دیکھو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ جب فرشتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یقیناً وہاں پہ ابلیس موجود تھا تو مخاطب اللہ تعالیٰ اس سے بھی تھا، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا روک کے آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابلیس جو ہے وہ جن نہیں تھا بلکہ جو ہے نا وہ کوئی فرشتہ تھا، اس سے گناہ ہو گیا تھا. نہیں، گناہ نہیں ہوتا، یہاں پہ صاف لکھا ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے کی اطاعت سے نکل گیا. ٹھیک ہے، جنوں کو تو وہ ہے ہی نہیں کہ اختیار کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب سوری فرشتوں کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ اور کرے. اچھا، اور اس کی عربک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا. یہ 50 نمبر کی آیت ہے، 50. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا. دیکھو صاف لکھا ہے جنوں میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا. تو میرا خیال ہے اب اس میں کوئی ڈاؤٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ جن میں سے تھا. اچھا، اس کی فٹ نوٹ بھی پڑھ دیتی ہوں. یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اسی لیے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لیے ممکن ہوا. فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہ سکتا، بخلاف اس کے جن انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے پیدائشی فرمانبردار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ کفر و ایمان اور طاعت و
معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بولے کہ ان کو جنوں کو بھی اختیار دیا گیا انسانوں کی طرح. تو چونکہ جو ہے مطلب میں اسرار احمد صاحب کا ایک لیکچر سن رہی تھی، مطلب مجھے یاد نہیں آیا، لیکن بہرحال وہ صورتوں کا بہت زبردست بیان القرآن جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے ان کا چینل ہے بیان القرآن، اس میں بھی، اور بھی انہوں نے جو صورتوں کی جو تفسیر ہے بہت زبردست. انہوں نے کہا کہ ایسے فرشتے جو ہے وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، یعنی نور لائٹ، اور جن جو ہے وہ نار سے بنے ہوئے ہیں، آگ سے بنے ہوئے ہیں. جیسے تو یعنی کہ ان کا نور اور نار کا جو ہے نا وہ آپسی کلوز، انسان تو خاک سے بنا ہے تو اس کا تو بالکل ہی الگ میٹر ہے، لیکن نور اور نار کا ایک طرح سے قربت بھی ایک طرح سے ان کی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ قریب قریب لائٹ اور آگ کی مطلب ایک جیسے تقریباً ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ ابلیس بھی موجود تھا، ان کی قربت تھی فرشتوں سے. تو اچھا میں آگے پڑھ رہی ہوں یہاں سے کہ مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ کوشچن مارک. بڑا یہ برا بدل ہے جیسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہا ہے کہ وہ تو تمہیں اس نے سجدہ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو تمہیں کہا تھا میں تو دوسری آپ جگہوں پہ جو ہے دوسری صورتوں میں آپ پڑھیں گے، مطلب یہی دوبارہ سے یہی سینیریو، اور اس میں جو ہے مزید اس کو ایکسپلین کیا گیا، یعنی یہاں پہ بھی ایکسپلین کیا گیا اور پھر وہاں پہ بھی مختلف الفاظ میں مطلب مختلف چیزوں اور بھی ایکسپلین کی گئیں. تو مطلب یہی سینیریو کو بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ بھی ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اس جگہ پہ جہاں پہ میں پڑھ رہی تھی، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا کون سی آیات ہے وہ، کون سے سورے کی کون سی آیات ہیں، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ جو ہے نا اس نے بولا کہ شیطان نے بولا کہ میں تو آگ سے خلقتا ہوں میں، مطلب اس نے بولا کہ جو ہے نا انسان تو تخلیق کیا گیا اس سے خلقتنی میں نار وہ خلقتا ہوں میں تین، ایسے کچھ تھا نا کہ انسان تو جو ہے کھنکھناتی ہوئی مطلب سڑے ہوئے، ہاں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے آپ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. آگ تو اوپر اٹھتی ہے اور جو مٹی ہوتی ہے وہ تو نیچے جاتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اور وہ بھی سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے آپ نے آدم کو پیدا کیا. میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں، بدبودار مٹی سے پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، سڑے ہوئے گارے کی بدبودار جو ایک مٹی ہوتی ہے نا اس سے پیدا کیا گیا انسان. تو اللہ تعالیٰ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، غرور کیا اور سجدہ نہیں کیا. اگر ہم بھی اس طرح سے کریں نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک مقام دیتا ہے اور ہم بھی جو ہے اس اللہ تعالیٰ مطلب لٹرلی سجدہ تو نہیں کروائے گا، لیکن جیسے ایک ہوتا ہے نا، کیونکہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سجدہ تعظیمی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، صرف اللہ کو ہی سجدہ ہو سکتا ہے، باقی تو پھر کرنا گناہ ہے کسی اور کو سجدہ. لیکن اگر اللہ ہمیں بولے کہ بھائی تم اس کے انڈر ہو، یہ بندہ زیادہ وہ ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلنا ہوگا. ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب جو بھی ہم سے چاہتے ہیں نا، جس بندے کے انڈر بھی جو کچھ بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا یہ ہمارے اوپر کیوں ہے. اور پھر میں عورتوں کو بھی کہتی ہوں کہ جو ہے نا دیکھیں شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے، درجہ اوپر رکھا ہے، بے شک ہمیں یہ بات ہمیں ہضم ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے تو اللہ کے لیے، ہم شوہروں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے آپ کریں تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچیں گے. پھر دیکھیں ہم بہت فرعون کا کیا حال ہوا، آج بھی بہت برے حال میں ہیں. جن لوگوں کو اللہ دکھاتا ہے چیزیں، ان سے ان کی باتیں میں نے سنی ہیں، آج تو بالکل عجیب سا میرا وہ ہوا، مطلب مجھے احساس ہوا کہ کتنا برا عذاب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا جو گناہ کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، تکبر والوں کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے میرے مالک. شیطان سے بچنے کی نیک توفیق ہے. سوچے فرعون کا یہ حالت ہے تو ابلیس کا کیا ہوگا. پھر ہمیں تو اپنی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میرا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سجدہ بھی نہیں کیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں تو اچھا ایک جگہ پہ جو ہے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کہا، اس نے پہلے آدم کو ٹٹولا، مطلب اس طرح دیکھا، اسے کچھ سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں تو اس کی بیک کا نہیں کر دوں گا اللہ تعالیٰ، میں تو اس کو بیچ کاٹ کے رکھ دوں گا، میں اس کو پورا تباہ و برباد کر دوں گا، لیکن صرف تیری مخلص. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں لیکن میرے بندوں کو میں تو سمجھ ان کو جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن میرے بندوں کے ساتھ تو میرے بندوں کو نہیں بھٹکا پائے گا. اللہ تعالیٰ
نے کہا نا کہ تم اپنے سوار اپنے پیادے چڑھا لاؤ اس کے اوپر، لیکن میرے بندوں کو تم نہیں بھٹکا سکتے. تو شیطان کہتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کو تو میں نہیں کر سکتا، نہیں بھٹکا سکتا. تو شیطان تو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، وہ تم سے حسد کرتا ہے، اس نے تمہیں سجدہ بھی نہیں کیا، وہ تمہیں ڈگریڈڈ اور وہ سمجھتا ہے، اس نے تمہیں سجدہ بھی نہیں کیا تھا. اور یہ واقعہ بتایا کہ جو ہے نا جب میں نے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا تھا سجدہ. ٹھیک ہے، تو اب تم مطلب وہ تو تم سے دشمنی کرتا ہے اور تم بے وقوفوں کی طرح تم مجھے چھوڑ کے تم اسی کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کی جنات کو تم سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. کوشچن مارک. ٹھیک ہے، دشمن ہے، انسان کے بھی دشمن ہے. اور پھر اصل دشمنی پھر آخرت میں ہوگی کہ وہ جب جہنم میں کھینچ کے شیطان لے جائے گا. تو اور پھر شیطان وہاں پہ بھی آپ کو الو بنائے گا. وہ جو آپ کو وعدے کیے ہیں نا آپ سے جھوٹے وعدے، ادھر جا کے بولے گا شیطان، ادھر کیا کہے گا، اس کے بھی ڈائلاگز موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا تو زیادہ ان پہ کوئی اختیار نہیں تھا، میں تو ان کو صرف وسوسے دے سکتا تھا، انہوں نے خود ہی برا کیا ہے، یہ خود برے ہیں، یہ خود مجرم تھے اسی لیے انہوں نے برا کیا. میں تو صرف وسوسے، میرا اختیار سے زیادہ تھا ہی نہیں، آپ نے مجھے اس سے زیادہ اختیار ہی نہیں دیا تھا، صرف بہکانے والا اختیار دیا تھا. سوچے، اللہ رحم کرے بھائی، اللہ شیطان مطلوب سے بچائے. میں بچنے کے لیے آگے پڑھ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو، اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. تو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اگر ہم شیطان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو مفلسی سے ڈراتا ہے. شیطان یعنی ہم اگر کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایکسٹرا ویگنس یعنی ایک جگہ لکھا ہے کہ جو ہے نا بہت زیادہ خرچ کرنے، مطلب بہت جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. پھر ایک جگہ پہ یہ ہے کہ جو ہے نا شیطان کے فٹ سٹیپس میں مت چلو، اور وہ ہے نا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اور پھر شراب پینا اور یہ اور ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور پھر کچھ لوگ تو جادو ٹونے کرتے ہیں، شیاطین سے اللہ معاف کرے مانگتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور پھر بلا کی بے حرمتیاں بھی نعوذ باللہ کرتے ہیں قرآن کی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ان کو ہدایت دے، ان لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی سیدھے راستے پہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم مجھے چھوڑ کر اس کو یعنی شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. کوشچن مارک. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے اگر ہم شیطانی عمل کرتے ہیں نا، گناہ بھی کرتے ہیں، وہ والے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ شیطان کے عمل ہے، یعنی شیطان کی فٹ اسٹیپس پہ مت چلو، خطوات شیطان پہ مت چلو. تو اگر ہم وہاں پہ بھی چلتے ہیں تو وہاں وہ بھی تو جو ہے نا شیطان کے راستے پہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر اور تم اس کی ذریعت کو پھر بھی سرپرست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. میں بتا رہا ہوں وہ تمہارے دشمن ہے. اسے سجدہ نہیں کیا تھا تمہارے باپ آدم کو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شیطان کو تم نے بنایا اپنا سرپرست، شیطان کو تم نے اپنا سرپرست بنایا مجھے چھوڑ کر. مطلب یہ شیطان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو ظالم لوگوں نے ظالم لوگ جو رستہ اختیار کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تو شیطان کی اوقات ہی کیا ہے، شیطان اور اس کی ذریت کی کیا اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرتے وقت اس شیطان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ اس کی اپنی تخلیق، ظاہر ہے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اور نہ اس آسمان اور زمین کے پیدا کرتے وقت موجود تھا. تو اس کی اوقات تو یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اپنے پیدا ہونے کے وقت بھی ظاہر ہے کہ وہ موجود نہیں تھا. وہ تو خود تخلیق کیا گیا ایک جن ہے ٹٹ پونجیا سا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. ایک تو تم مجھ سے سرپرستی تو مجھے کر رہے ہو، لیکن میں تو ایسے لوگوں کو فٹے منہ میں ان کو مددگار بھی نہیں بناتا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. تو اس کے فٹ نوٹس کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہ شیاطین آخر تمہاری اطاعت اور بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ کوشچن مارک.
بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے، اور ان شیاطین کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شریک ہونا تو درکنار، یہ تو خود مخلوق ہے، یہ تو خود مخلوق ہیں، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ سب کرتے ہیں جو بھائی مخلوق کرتی ہے، تو خود اللہ کے محتاج ہے، تو یہ تو اپنی پیدائش کے وقت بھی موجود نہیں تھے، نہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے وقت موجود تھے، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے آج کا جو سبق ہے اس کو غور سے سنیے گا، پڑھیے گا، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں نیک توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال پر غور و خوض کرنے کی، اور کن چیزوں کی فکرات ہم نے اپنے اوپر عجیب سی جو ہے عجیب طریقے سے اپنے اوپر حاوی کر لی ہیں، مطلب عجیب طریقے سے ہم نے جو ہے نا فکرات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ فکرات کتنی گھٹیا اور چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے نا، اکثر ہمیں ایسی چیزوں کی فکر ہوتی ہے جو چیزیں جو ہے وہ بہت ہی گھٹی اور چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں پنچ کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، پریشان کر رہی ہوتی ہیں ہمیں جگہ پہ. اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں، گھبراہٹوں اور آزمائشوں اور سزاؤں کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما دے، ہم پر اپنا خصی رحم و کرم فرما دے، اور ہمیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرف سے معافی مانگنے کی نیک توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اب مغفرت فرما اور رحم فرما، جیسا کہ اس دعا میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آخرت کے بارے میں سوچ کے اپنی دنیا اپنے اعمال پر اچھے طریقے سے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ تیرے تمام باتوں پر من عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے، ہماری تمام تکالیف اور بیماریوں کو، ہمارے بیماروں کو، ہماری تمام تکالیف کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو، ہمارے تمام دشمنوں کو ہمیں مکمل طور پر چھٹکار نجات نصیب فرما. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، تمام مصیبتیں ہم بھگت رہے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرما. لازمی اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے اپنے ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت پڑھ کے، ایک آیت بھی اگر تمہیں پتہ ہو نا، ایک آیت بھی اگر تمہیں پتہ ہو تو آگے پہنچاؤ. اور آج جو ہے گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بندی نے بہت اچھی بات کی تھی، وہ ہمیشہ مطلب ماشاء اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، خاص علم. تو بہرحال اس نے ایک بات بتائی تھی، اس نے بہت اچھی بات کی تھی. پتہ ہے صحابہ کرام بھی جو ہے جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو چند آیات پڑھ کے پہلے اس پر عمل کی کوشش کرتے تھے، پہلے اس کے پر کچھ دن لگا کے اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر آگے کی آیات پڑھ کے پھر آگے کی آیات پڑھتے تھے. تو صرف ہم اگر پڑھتے رہیں اور عمل نہ کریں تو یہ بھی بہت غلط ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ for listening. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah forgive me for my mistakes as I'm not an alma.